16ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے، 15واں پارہ تقریباً ختم ہوا اور پھر 16ویں پارے میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں قرآن کریم کی دو صورتیں ہمارے سامنے اس وقت ہیں، ایک ہے سورہ کہف اور دوسرا ہے سورہ مریم۔ سورہ کہف تو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، مگر اس کے معنی و مفہوم کو ذہن میں رکھ کر پڑھنے سے فائدہ بہت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں، اس میں یہ سورہ کہف بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف اضاء لہ نور ما بین الجمعتین۔ حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اسے ایک نور دیتا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ احادیث میں اس کی تشریح کی گئی محدثین نے، اللہ تعالیٰ اسے نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں سلیمان روحیلی حفظہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بندہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے نا، وہ نور صرف اس کو نہیں، اس کے بیوی بچوں کو ہی ملتا ہے۔ لہذا جب سورہ کہف پڑھے تو اللہ سے یہ دعا کرنا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے پڑھنے پر جو فضیلت بتائی ہے تو وہ مجھے اور میری اہل و عیال کے لیے بھی لکھ دے۔ اس طریقے سے مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب دے سکتا ہے۔ سورہ کہف کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ کہا کہ جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، دجال کی فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اور ایک روایت ایسی آتی ہے، من قرأ 10 آیات آخری آیات من سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ شروع کی 10 آیتیں یاد کرنا اور آخری کی 10 آیتیں پڑھنا، اس کو پڑھنے سے آدمی جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کی نبی کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، مگر ماشاءاللہ علماء اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالآخر وہ کیا راز ہے جس کی وجہ سے بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جاتا ہے؟ اس کا جواب دیا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کئی فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ کوسے فتنے اللہ تعالیٰ نے اس میں مال کے فتنے کا ذکر کیا، بری دوستی کے فتنے کا ذکر کیا، یاجوج ماجوج کے فتنے کا ذکر کیا، علم کے فتنے کا ذکر کیا۔ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کون ہے؟ دجال کا فتنہ ہے۔ جب بندہ سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب یہ دجال جو آئے گا یہ کون ہوگا، اس بارے میں تو احادیث آپ جانتے ہیں۔ یہ مساجد کے جو ائمہ ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ قیامت کی بڑی علامتوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان میں درس دیں اور منہج سلف کی روشنی میں انہیں سمجھائیں، ورنہ تو دجال کون، مہدی کون، عیسیٰ کون لوگ جانتے نہیں ہے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ آتا، انہیں جو ہے کون ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، انہیں بھی لعنت کرتا، یہ بھی کرتا، لہٰذا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ سورہ کہف کی یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور سورہ کہف کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی نبی نے کہا کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی۔ اب یہ جمعہ کے دن پڑھتے تو یہ سورت ہمیں کیا کرتی ہے؟ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اس جملے پر اعتراض ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، ہم بیچ میں بولتے ہیں نا، لوگ اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، انہوں کتاب و سنت سے ہٹ کر کچھ بات بولتے ہیں، کیا یہ اسے نہیں ہے؟ یہ تقیہ کلام، جیسے ہم بولتے ہیں نا اس طرح سے ویسا وہ بھی ہے۔ اب جیسے بولتے ہیں نا کذالک کا جیسے عربی میں آتا ہے وہی جملہ ہے وہ۔ تو یہ جو ایک بات بھول گیا، اس میں جانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیلۃ القدر کے بارے میں بولنے کے لیے نکلے، جھگڑتے صحابہ کو دیکھ کر بھول گئے۔ تو یہ جو دجال کا فتنہ آتا ہے، تو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مکمل طور پر وضاحت فرمائی، کب آئے گا، کیسا آئے گا، اس کے پیچھے کون بھاگیں گے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں دعا پڑھنا چاہیے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ تو یہ قیامت کے بارے میں جو اس میں بتایا گیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو یاد دلانے کے لیے یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ سورہ کہف
اس کے علاوہ اور دیکھیں گے جمعہ کے دن دیکھو شروع سے آخر تک جو اللہ کے نبی پڑھتے ساری صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن ہم جو ہے سورہ سجدہ پڑھتے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، سورۃ الدہر پڑھتے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور دیکھیے 4 صورتیں پڑھتے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ جمعہ اس میں قیامت کا ذکر ہے، قل ان الموت تفرقون تفرون منہ، اس میں دیکھیں گے سورہ منافقون میں ذکر ہے، اور اس کے بعد اعلیٰ میں دیکھیے ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، غاشیہ میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولعذاب الآخرۃ اکبر، وہاں کہا، اور جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر کیا پڑھتے اعلیٰ غاشیہ کے ساتھ، اور جو ہے قاف اور قمر ہی پڑھتے تھے۔ علامہ ابن کثیر ان تمام صورتوں کے پڑھنے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی جمعہ کے مجمع میں، عیدین کے مجمع میں لوگوں کو بیان کر کے پڑھ کر بولتے ہیں لوگوں جیسے یہاں جمعہ کے دن یہاں جمع ہونا ہمارا ہے نا، یہ جمع ہونا ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عید کے موقع پر ہم پڑھتے ہیں خوشی خوشی رہتے نا، مومن کیا ہوتا ہے ہر خوشی کے موقع پر بھی وہ کبھی آخرت کو فراموش نہیں کرتا، تو یہ جمعہ کا دن ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں ایسے آیا، مسند احمد کی روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن آتے ہی ساری مخلوق کانپتی رہتی ہے کہیں قیامت نہ آ جائے، یہ صحیح روایت ہے، مگر حضرت انسان قیامت سے بہت غفلت برتتا ہے۔ ہم لوگ جمعہ کے دن سست ہو جاتے، ہم جمعہ کو ویسے مناتے جیسے کرسچن سنڈے مناتا ہے، کچھ بھی کام نہیں کرتے، خالی کھانا سونا مٹھا پان یہ وہ اس میں رہتے، لیکن قیامت جو جمعہ کا دن آتا نا، کیا وہ اصل میں آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہمیں مکمل طور پر توجہ دینا چاہیے۔ اس سورت کا نام جو رکھا گیا ہے الکہف، وہ اصل میں کیا تھا، 7 نوجوان تھے، وہ پوری آبادی کرسچنوں کی تھی، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جا کے غار میں پناہ لیے۔ 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلا دیا تھا۔ اب 309 سال سوئے، کیا ہوا، یہ ہاتھ کے ناخن بڑے ہو گئے، 1 مہینہ کٹنگ نہیں کرے تو حل کیا ہوتا۔ اب مجھ بڑی بڑی لوگ رکھ لیتے ہیں، وہ مجھ بڑی رکھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، پست کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مجھ پست کرو، ہمارے لوگ داڑھی کاٹ کے مجھ سے چھوڑتے، وہ تو ویرپن کی سنت ہے، وہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، وہ داڑھی بڑی بڑی مجھ چھوڑتے ہیں۔ اور پولیس والوں بھی دیکھتے ہیں وہ داڑھی کا اتنا حصہ نکال لے کے بڑے بڑے مجھ رکھ لیتا، لوگ اسے یہ سمجھتے۔ تو یہ جو کیرلا کے کچھ لوگ تھے، قرآن میں جہاں جہاں لوگوں کا انبیاء کا تذکرہ آیا، کہاں کہاں گئے، وہ غار کے پاس جا کے دیکھ کر آئے وہ غار کیسے تھا، کیسے سوئے۔ 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلایا، تو اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ یہ نوجوان وہ تھے جن کے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بہرحال 309 سال سوئے، اب ایک کی طرف سوئے تو کیا ہوتا، یا انسان کو کچھ دیمک بھی لگ سکتی، کچھ بھی ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کتا رکھا۔ پرسوں ہم بتائیں وہ کتا اندر نہ گیا، کتا دہلی سے بیٹھا تھا، اگر وہ کتا اندر چلے جاتا نا تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ان لوگوں کو، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ان کو کبھی دائیں طرف پلٹتا کبھی بائیں طرف پلٹتا، جیسا کہ ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو یہ بڑے بال بڑے جو ہے ناخن والا دیکھ لینا، کہا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تم ڈر جاؤ گے۔ لہٰذا 309 سال تک سوئے، بعد میں اٹھے تو دنیا بدل گئی۔ وہ کچھ پیسے لے کر گئے تھے، شاید وہ اپنے ساتھ تھے، بھوک لگی 309 سال سونے کے بعد، اس کے بعد جب اٹھے تو بولے بھوک لگتی ہے کھانا کھانے جائیں گے۔ 309 سال پہلے جو بادشاہ تھا وہ سکے ان کے پاس تھے، وہ اب جیسے آزادی سے پہلے جو پیسے لیتے وہ پیسے نہیں چلتے، اب لے کر آبادی میں گئے تو پریشانی ہو رہی ہے، بادشاہ بدل گیا ہے، کوئی کرسچن بادشاہ تھا وہ اس زمانے کا، تو بولے کہاں سے آئے تم، بہرحال لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ کا تذکرہ کر کے بتاتا ہے اے اللہ کی نبی اور صحابہ اکرام کو، آپ کو بھی دیکھو یہ عقید توحید کی خاطر یہ نوجوان جیسے جا کر غار میں پناہ لینا، اللہ مکی دور میں بتاتا ہے جیسے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تم کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ سورہ کہف کا نوجوانوں کے نام بھی ایک بہت پیغام ہے، ہر جمعہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہر نوجوان اپنی عقیدے کی حفاظت کر رہا۔ کہاں ہیں ہمارے بچے؟
اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں تو نہ ان کا عقیدہ صحیح رہتا ہے اور نہ ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ رجسٹر میرج کر لے کے نعوذ باللہ زندگی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ صورت بتاتی ہے کہ کرسچن جو ہے یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ نوجوانوں کی عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ان کے عقیدے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ گوگلز میں سرچ کرنا چھوڑ دیں، علماء سے جڑ کر رہیں، ہر چیز جا کے سرچ کر لگا نا، علماء سے بحث کرنا۔ یہ ہمارے دیکھتے ہیں نوجوان عادت بن گئی ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ آپ الجھنا نہیں علماء سے، کہتے پوچھے تو کیسے معلوم ہونا، یہ حدیث ذرا سمجھائیے، ایسے انداز سے پوچھنا چاہیے۔ تو اللہ نے، اور یہ جو سورہ کہف ہے نا، دونوں مریم وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، سورہ کہف اور بنی اسرائیل میں 3 سوالات آ کر پوچھنے والے یہود تھے یا کفار تھے، دونوں کا احتمال ہے۔ آ کر پوچھے وہ کتنے تھے اصحاب کہف کے نوجوان؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، بولے کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں بولے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نبی سے بولتا ہے اگر کوئی کام بولے تو انشاءاللہ بولو۔ ایسے ہی تو تھا، سلیمان علیہ السلام کی بعض روایتوں کے مطابق 70% بیویاں ہیں، بخاری کی روایت کے مطابق، انہوں بسم اللہ نہیں بولے، سیدھے کیا کرے، ہر ایک سے جو ہے ضرورت پوری کرے، بولے میں ان سے جو بھی بچہ پیدا ہوں گا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دوں گا۔ انشاءاللہ نہیں بولنے کی وجہ سے کسی سے بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک بیوی سے ہوا، وہ بھی انکمپلیٹ بچہ، جیسا کہ سورہ صاد میں اس کا ذکر آتا ہے۔ لہٰذا ہم جو بھی کام بولتے ہیں انشاءاللہ بولنا، لیکن آج کل کے زمانے میں ایسا بول سکتے ہمارا انشاءاللہ اور ایک انشاءاللہ کا محتاج ہے۔ ہم انشاءاللہ بول دیتے لیکن وہ کام نہیں کرتے، انشاءاللہ بولے کیا کرنا، وہ کام کرنا۔ لہذا اس طریقے سے اللہ نے یہ بات بتائی۔ اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، آگے آتا ہے، اور ایک سوال کیا تھا روح سے متعلق۔ کل ابو رضوان محمد حفظہ اللہ جو اس وقت مسجد توحید حیدرآباد میں درس دے رہے ہیں، ایک اچھی بات بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سوال کرے، اللہ کے نبی بتائے کیا؟ نہیں بتائے نا، تو لہذا معلوم ہوا اگر آپ کسی عالم سے کوئی سوال پوچھے، اگر انہیں نہیں معلوم بولا تو حقیقی عالم وہی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، انہیں نہیں معلوم بولا تو پبلک اسے بتا دی، نہیں جا پوچھے تو معلوم نہیں بول رہی انہوں، یہ غلط ہے نا۔ یہ امام مالک کے پاس ایک آدمی 70 پر 2 مسائل کے بارے میں پوچھنے آیا، کتنے 72 یا اختلاف ہے اس میں، تو آ کر پوچھا تو انہوں 2 جواب دیے، بقیہ 70 مسائل میں جواب نہیں دیے۔ انہیں بولا اتنا دور سے پاؤں سب درد کر لے کے آیا، میں جواب نہیں دیتے نا، جا کے اعلان کروں کیا امام مالک نہیں جانتے؟ امام مالک بڑے جرت اور بے باک عالم تھے، بولے جاؤ جہاں تک جا کے بولو ان امام مالک لا ادری، امام مالک نہیں جانتے۔ اور امام مالک یہ بولتے تھے کہ نہیں بولنا خود آدھا علم ہے۔ ہم نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، عبد المحسن عباد حفظہ اللہ ایک وقت میں 5000 لوگ بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں۔ حج کے دوران ان سے ایک سوال کیا، بولتے لا ادری، نہیں جانتے۔ صالح فوزان نہیں بولتے نہیں جانتے۔ لہذا عبداللہ جو علم حفظہ اللہ جو جامع درس عمرآباد کے ناظم ہیں، ماشاءاللہ 40 سال سے بخاری پڑھاتے ہیں، آج بھی ان کو کہتے کوئی چیز نہیں معلوم، صاف نہیں معلوم کہتے۔ تو لہذا جو عالم نہیں معلوم بولتا نا انہیں صحیح عالم، جو عالم نمبر لے کے بعد میں چپکے یہ کرتا نا وہ صحیح نہیں رہتا۔ لہذا آپ ان کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اگر کسی کے پیچھے پڑے، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں مزاج ایسے ہوتا ہے علماء کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں گئے وہاں پوچھے یہ عالم ویسا بولتا نا اس پہ کیا حکم ہے، تو اس طریقے کے باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بات صحیح نہیں۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ سوال کرے تو جواب دینے کا طریقہ کیا تھا۔ وہ 7 نوجوان تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہیے، کتے تھے، کیسے تھے، وہ کتے کا رنگ کیا تھا، انہوں کیا کپڑے پہننے کو تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان تمام لوگوں کا عقیدہ کیسے تھا، اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی وجہ سے ان کی حفاظت فرمائی، وہ اصل بات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات یہ کہی کہ اصل میں ہوا کیا، حضرت عمار اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کپڑے وغیرہ کے لیے سہولت نہیں تھی۔ نبی کے سامنے بیٹھتے، کفار مکہ کو بولتے اے محمد تمہارے دربار سے عمار کو بلال کو ہٹا دو، کل جو ہے ہم تمہارے دربار میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ یعنی کیا کرتے تھے، مالدار جو صدران قریش ہوتے تھے وہ فقراء صحابہ کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی یاد رکھو ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جن کے پاس دنیا کی زینت ہے، تمہاری آنکھیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے پاس بھی ہوتا، مالدار لوگ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں ذرا کتراتے،
بلکہ ایسے ہوتا ہمارے گھر میں جو خادمہ آتی، ہماری عورتیں اس سے اتنا نفرت کرتی، انہیں کچھ بھی کرتے چھی چھی چھی، جو غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، کہ انسان ہے نا وہ بھی، تو مالداروں کو اور غریبوں کو، مالداروں کو اتنی مستی کہیں کو کہ غریبوں سے اتنی نفرت کرنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے مسکینوں سے محبت کرنے کی دعا کرتا ہوں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر نہ عمار کو دھتکارا نہ بلال کو دھتکارا، اللہ کے نبی کو بیٹھتے تھے۔ اس آیت کی تشریح میں ہم ایک بات یہ بھی بول سکتے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو صحیح ہوں، عبادت گزار ہوں، اور غافل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے سے ہوتا کیا، بندے کی دنیا اور آخرت دونوں بھی خراب ہو جاتی ہے۔ دوستی کے بات آتی، ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا، اچھی دوستی کی مثال مشک اٹھانے والے کی طرح ہے۔ اگر میرے جیب میں عطر کی بوتل ہے تو میں لوگوں کو بولنے کی ضرورت پڑتی کہ ہے بول کے نہیں ضرورت پڑتی، خود بخود خوشبو آتی۔ تو اس طریقے سے اچھی دوستی جو ہوتی نا خود بخود فائدہ دیتی ہے۔ بری دوستی کی مثال کیسے، آپ نے فرمایا لوہار کے پاس جا کے بیٹھو، سفید کپڑے پہن لے کے ویلڈنگ کی دکان میں جائیں گے کون؟ تو بھی نہیں جاتے۔ کوئی کلینر کا کام کرے گا؟ نہیں کرتا۔ لہذا دیکھو، یا تو کپڑے جلتے یا تو تمہارے کپڑے کالے ہوتے۔ اس طرح جو ہے دوستی نعوذ باللہ کیا ہوتی، انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب کو اپنے دوست اچھے بنانا، علماء سے دوستی رکھیے۔ کیا بولتے علامہ بن باز رحمہ اللہ، جب آدمی عالموں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ آدھا عالم بن جاتا ہے۔ ہم علماء کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتے بولو؟ اس لیے کہ انہوں ٹوکتے، اگر داڑھی کاٹتے تو بولتے ٹخنے کے نیچے پینٹ ہے، مونچھ ہے، ایسے بولتے نا، اس لوگ ان سے بچتے ہیں۔ لہٰذا دوسروں کے ساتھ نعوذ باللہ کیا کرتے، دوستی رکھتے۔ تو اللہ نے وہ بات بیان فرمائی، جس کے دل نے اس کو آخرت سے غافل کر دیا ہو اور خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہو، اس سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ فرمایا۔ ایک چیز آپ دیکھتے دنیا میں بھپکارا لیتے، گرم پانی رکھ کے بچھی توڑ لیتے، گرمی آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ پانی پوچھیں گے نا، گرم پانی ایسے لیں گے تو جیسے ہی چہرے کے پاس لے جائیں گے چہرہ پورا جھلس جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ بہت برا پانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال دی۔ اس میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کو اپنے مال پر، باغ پر بڑا فخر ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوست اگر ہوں، مالدار دوست کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے گرے ہو، اپنے دوست کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے وہ مثال دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو آخرت کا ذکر آیا، دیکھو اللہ نے فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، اس کے بعد وہ لہلہا اٹھتا ہے اور وہ پھر جو ہے چورا چورا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے کسی کو اس میں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور قیامت کے دن جو ہمارا نامہ اعمال ہوگا نا، بندہ اس کو دیکھے گا، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالی بندہ بولے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو ایسا ہے کوئی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ابلیس کا، آخرت کا تذکرہ ہوا۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا اہم چیزیں بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن کیا کیے، اپنے قوم میں خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا اس دنیا میں سب سے جاننے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں۔ تو یاد رکھو، میں بھی کتابی پڑھ لوں یہ نہیں بول سکتا کہ دنیا میں سب جاننے والا میں ہوں۔ اولی العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کیا کیا، موسیٰ کو خضر کے پاس بھیجا۔ خضر بولتے لیکن اصل میں اس کا پروننسن خضر ہے، خضر بولنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ جب وہ اپنے غلام، ان کا نام تھا یوشع بن نون، جن کے قیادت میں بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اپنے ساتھ جو ہے وہ شاید مچھلی بھی، کھانا بھی لے کر چلے۔ بولے مچھلی جہاں گم ہوتی وہاں بولو، لیکن ذرہ آگے بڑھ کر بولے کہاں ہے ہمارا کھانا، لاؤ یہ لاؤ، تو بولے پیچھے چلا گیا۔ کبھی کبھی ہوتا نا، اسٹیشن کی بجائے ہمیں سامنے جا کے اتر جاتے ہیں، ویسے ہوا۔ پھر پلٹ کے آئے تو بولے یہیں جو ہے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ تو علماء بتاتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں پہلے وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے علم کی خاطر سفر کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں علماء علم کی خاطر جو سفر کرتے وہ ایک تجارت کرنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ کیسے تکلیف پڑتی ہے معلوم، حضرت صحابہ اکرام
اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 17 مہینے گئے۔ کیا تکلیف رہی ہوگی؟ اے سی ٹرین تھی، کار تھا، کوئی سی ٹو ویلر تھی، چل کے جانا پورے پیر پھٹ جاتے۔ بعض ایسے علماء بھی ہم نے دیکھے چپل بھی نہیں، پیشاب کرے تو خون پڑتا، وہ حالت تھی۔ تو یہ لہذا جو ایک عالم بنتا نا، جو آ کے ممبر میں محراب میں بیٹھ کر تقریر کرتا، خطبہ دیتا، وہ ایسی عالم نہیں بن جاتا۔ اس کے عالم بننے کے پیچھے کن کن کی قربانیاں ہوتی سن لیجئے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی تڑپ، دوسرا یہ ہے کہ کیا اساتذہ، انتظامیہ سب ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں علماء، اپنا سب چھوڑ چھاڑ کر کے، خواہش کی قربانی دے کے، پھٹے کپڑے پہن لے کے، کچھ بھی ہو کر، مدارس میں کھانا کیسے ہوتا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں، جو ملا وہ کھا لینا۔ آج کل کے بچے اگر گھروں میں ذرہ ہو تو اٹھا کے منہ پہ پھینک ڈالتے والدین کے، کیسے برداشت کرتے ہوں گے علماء۔ لیکن علماء جو برداشت کر کے علم حاصل کر کے آتے، عوام کا تو حال یہ ہے کہ خالی ان کو جھگڑا کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ آپ ایک تقریر نہیں کر سکتے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے، حدیث پیش نہیں کر سکتے، تو علماء کو کیوں لوگ جو ہے خالی تانہ زنی کرتے ہیں، یہ انہوں ویسا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، ایک عام آدمی کی غیبت کرنا تو بڑا گناہ ہے، مگر عالم کی غیبت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ بلکہ علماء تو یہ بولتے ہیں عالم کو اگر آپ کچھ بھی بولے، غلط انداز سے اس کو کرے، اگر اس کو نیچا دکھائے، اللہ کے علماء تو بتاتے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں مارتا، اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ علماء کو برا بھلا بولتے، دیکھیے کیسے سعد رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا۔ کوفہ والوں نے غلط الزام لگایا کہ سعد زانی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے، نیک تھے، لوگوں نے زنا کا الزام لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا کیسے ہوتا، دیکھیں گے تو کیا کیا، جو آج جس آدمی نے الزام لگایا، حضرت سعد نے وہ بد دعا کر دی۔ کیا دعا کر دیا؟ اے اللہ اسے کنگال بنا، فقیر بنا، سب بنا۔ کیا ہوا؟ وہ جس آدمی نے حضرت سعد پہ الزام لگایا تھا نا، حضرت سعد اولیاء تھے، اولیاء کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس آدمی نے میرے اوپر الزام لگایا، میں دیکھتا تھا کوفے کی گلیوں میں بڑے بڑے بال نیچے گھسیٹتا ہوا نعوذ باللہ پھرتا تھا اور بولتا تھا اصابتنی دعوت سعد، سعد کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ لہٰذا یہ جو علماء ہوتے ہیں، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی تکلیف پڑ کے گئے، خضر سے جا کر ملے، زور سے سلام کرے۔ حضرت ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، علماء اگر عوام کو بولے ایسا کرو بولے تو ماننا پڑتا اسے۔ کیسا؟ مثال کے طور پر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا، انہیں کیا کرتا، بولتا جب تک میں سبق مکمل نہیں کرتا کسی کو جو ہے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ یہیں سے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو خضر نے کہا یاد رکھو تمہیں میرے ساتھ صبر سے رہنا، میں 3 کام کروں گا۔ موسیٰ کو صبرش نہیں آیا، وہ سمندر میں گئے، وہ 3 کام کرے، حضرت موسیٰ صبر نہیں، یہ کئی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیتے ہوئے 3 چیزیں خضر نے بتائیں، کہا دیکھو پہلے میں بولا تھا تم صبر نہیں کرتے، اور چونکہ اور چیزیں بتانے والا تھا تمہاری جلد بازی کی وجہ سے یہی تمہارے سے میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تذکرہ کیا حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے کا، کہا اگر موسیٰ صبر کرتے تو خضر اور بتاتے، بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، علم حاصل کر کے جو لوگ آتے ہیں، لہٰذا ہمیں علماء کی، حفاظ کی، امام کی، جو بھی علماء تھے ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے حقوق مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا۔ قرن بولتے ہیں کس کو؟ سینگ کو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہ کو کیا کیا تھا، مشرق سے لے کر مغرب تک بادشاہت دی تھی۔ رسول اللہ سے خود پوچھا گیا ذوالقرنین کون ہے، تو اللہ کی نبی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، یہ بادشاہ تھا کہ فرشتہ تھا کہ نہیں معلوم، رسول اللہ نے خود کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بات یہ دی تھی، یاجوج ماجوج یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں ہیں۔ انہوں چاٹتے رہتے، وہ چاٹتے ایک دن جو ہے کیا ہے دنیا میں آ جائیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کے فتنے سے دنیا کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کو وہ دیوار بننے کا حکم دیا۔ اب وہ دیوار چین نہیں، وہ کدھر ہے، مشرق میں ہے دیوار، وہ دیوار بنا کے ماشاءاللہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذوالقرنین بادشاہ کو سبب بنایا۔ انہوں آتے لیکن جو ہے وہ برابر کر دیتے، اب جب دنیا میں آنا ہوگا تو آ کر چاٹیں گے اور دنیا میں آ کر وہ ہنگامہ کریں گے۔ قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کے فتنہ ذکر 2 جگہ ہے، یہاں ایک ہے اور سورہ انبیاء میں ہے۔ اچھا یہ کون ہے؟ بڑی طاقتور قوم ہے یہ، حضرت عیسیٰ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج، دیکھو قیامت کی بڑے علامتیں کیسے ہوں گی، سب سے پہلے مہدی، عیسیٰ، دجال اور یاجوج ماجوج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا اے عیسیٰ
تم یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس وقت جتنے میرے بندے ہیں ان بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، حدیث میں آتا ہے۔ اور یاجوج ماجوج کیا کریں گے؟ ہر جگہ فتنہ کریں گے، آسمان میں تیر چھوڑیں گے، کیا بولیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس تیروں کو خون لگا کے بھیجے گا، بولیں گے زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو مار ڈالے، آسمان میں ہے نا ان کو ہی مار دیے ہم۔ تو یاجوج ماجوج کا فتنہ بڑا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ٹی وی میں یوٹیوب چینل میں ذرا وہ کارٹون دیکھ لو، یاجوج ماجوج آگاہ بولتے ہیں، نہیں بولنا ہے۔ یاجوج ماجوج اصل میں ایک فتنہ ہے، وہ قیامت کے قریب میں جو ہے آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، جو لوگ کفار ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہوگا، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حالت یا کفر میں عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ سمندر کتنے ہیں؟ پورے 7 ہیں، اس کا تذکرہ یہاں بھی ہے اشارتاً، اور سورہ لقمان میں تذکرہ آتا ہے۔ یہ سورہ مریم ماشاءاللہ بڑی بہترین صورت ہے۔ یہ اخوانی ایک عالم دین ہے سید قطب، انہوں نے تو کہا کہ یہ صورت میوزک ہے۔ کہاں ہے میوزک؟ میوزک حرام ہے نا، قرآن میں میوزک کیسے آئے گی؟ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں سن کر ہمیں اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مریم کیا ہے؟ دنیا کی باکمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں حضرت مریم کو حمل کیسے ٹھہرا، بچے کیسا پیدا ہوئے، بچپن میں عیسیٰ نے کیسے بات کی، وہ ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت پریشان کیا گیا، مکے میں عمل کرنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کی نبی نے کہا، اے صحابہ اکرام کی جماعت ایسا کرو تم حبشہ چلے جاؤ۔ تو حضرت صحابہ اکرام 2 مرتبہ حبشہ کو گئے، اس میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب وہ کیا کیے، لمبا واقعہ ہے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے بھائی ہے، جا کر وہ نجاشی کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بہترین انداز سے انہوں نے یہ سورت شروع کی آیتیں پڑھیں، جس میں حضرت مریم کے جو ہے پاکیزہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کا تذکرہ ہوا۔ یہ قرآن سن کر جو ہے ایسے ہی رونے لگا۔ اب اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام جو ہے کیسے تھیں، یہ مریم کون ہے؟ یہ اصل میں عمران کی بیٹی ہیں، حنہ کی بیٹی ہیں۔ تو الگ میں جا کے ہمیشہ بیٹھ جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوچ لیا کہ بغیر شوہر کو ان کو اولاد دینا ہے۔ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کر رہی مریم علیہ السلام، حضرت زکریا وہاں جاتے، پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا بغیر سیزن کے پھل؟ بولے اللہ دیا ہے۔ ایسے ایک دن بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ مریم کیسی پاک دامن عورت، دنیا کے کسی مرد نے ان کو نہیں چھوا تھا، اور بے پردہ نہیں، اور ہمیشہ اپنی شرمگاہ کی زبان کی حفاظت کرنے والی عورت تھی یہ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو مریم دیکھ کر یہ سمجھ گئیں کون کی انسان میں ساتھ برائی کرنے آ گیا۔ کیا بولتے ہیں دیکھو، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولتا ہوں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں اگر تم متقی بندے ہو تو میرے سے دور چلے جاؤ۔ ڈر گئیں مریم علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، یاد رکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں میں، اللہ نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے کہ میں تم کو پاکیزہ بچہ دوں۔ بچہ کیسے ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایتیں ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام دور کھڑے ہو کر پھونکے، وہ ہوا گئی اور جا کے ماشاءاللہ حمل ٹھہر گیا۔ حالت حمل میں کیسی ہے دیکھو مریم علیہ السلام۔ ہماری خواتین حالت حمل میں ریموٹ لے کے خالی ٹی وی دیکھتے رہتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتے، چھوٹے بھی نہیں ڈالتے، چوڑیاں والے سے رہتے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ حالت حمل میں عورت کو نیک ہونا چاہیے، جتنی نیک رہتی بچہ ویسے پیدا ہوتے۔ اگر بے نمازی ہیں بچے ہیرو پیدا ہوتے، یہ حقیقت ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ماشاءاللہ بچے حافظ قرآن پیدا ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام ماشاءاللہ بیٹھ کر وہ عبادت کر رہی ہیں، اس حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا اے مریم یا مریم اقنتی لربک واسجدی، بولتا ہے اللہ تعالیٰ کھاؤ پیو اور جو ہے رکوع کرنے والوں سجدہ کرو، رکوع بھی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت حال میں عبادت کریں گے تو اس کا اثر ماشاءاللہ بچے پر ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ فرماتا اے مریم یہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ یہاں سوال یہ ہے، نارل کا درخت اتنا موٹا رہتا، کھجور کا درخت اتنا موٹا رہتا، حالت حمل میں عورت کو تو گاڑی پہ بیٹھنے نہیں ہوتا، حضرت مریم نے کھجور کا درخت کیسے ہلایا ہوگا؟ وہ اصل کرامت ہے، وہ کرامت ہے، نہیں ہلا سکتے۔ اور ہلائے تو کیا ہوا؟ ماشاءاللہ کھجور گرے۔ آپ تو جانتے ہیں حالت حمل میں عورت کو چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہیں کیا کرتے، خون کے ٹیبلٹ لکھتی، فولک ایسڈ اور کیا وٹامن سب لکھتی، اس کے بجائے کھجور کھا لو کافی ہے۔ کھجور میں سب چیزیں ہیں، لہٰذا حالت حمل میں عورت کو ہر دن یہ کھجور کھانا چاہیے۔ اگر کھا لے تو میں سمجھتا ہوں گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بتایا، دیکھو حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر آئیں، ارے لوگ بولتے اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی زانی نے، تمہارا ماں بھی زانی نے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب دیکھو کبھی کبھی انسان کو خاموش بھی رہنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم تمہیں کسی سوال کا جواب نہ دو، بولو میں اللہ کی قسم کھا لی ہوں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، اس لیے کہ جواب دے تو اور لمبا جواب دینا پڑتا۔ ماشاءاللہ اولاد ہوئی حضرت مریم علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب اس کے بعد بولے یہ بچہ کون، یہ کیسے ہمیں یہ بات کرنا ہے اس سے؟ تو حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی ہے، کیا بولے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج کے موجودہ کرسچنوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں بتا دیا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب وہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ خدا بھی خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہی کرے احمد دیدات، اگرچہ منہج سے ہٹے ہوئے تھے، ماشاءاللہ عیسائیوں سے ایسے مناظرہ کرتے، میں سمجھتا ہوں کسی مناظرے میں وہ ناکام نہیں ہوئے۔ یہی تو تھی ہماری جماعت کے مشہور عالم دین ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، کیسے علماء تھے ہماری جماعت کے، الحمدللہ عیسائیوں سے مناظرہ کرتے، قادیانیوں سے مناظرہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عالموں سے ماشاءاللہ دونوں سے مناظرہ کرنے کی ماشاءاللہ طاقت دی تھی۔ اور کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے والدہ کے ساتھ ماشاءاللہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے اس صورت میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نبیوں کی عادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے کافر باپ سے کیسے بات کرتے ہیں، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ وہ ابا جان بولتے ہیں نا، اس میں حضرت ابراہیم کی تڑپ اور درد معلوم ہوتا۔ ہو سکتا ہے ہم لوگ میں کسے ہوں گے، باپ بھی مشرک ہو سکتا، باپ بھی کیا ہو سکتا، بدعتی ہو سکتا، مگر سمجھانے کا انداز صحیح ہونا۔ ایسا نہیں بولنا تمہارا پیٹ چیرے طالب بھی نہیں ہے، تمہیں خاموش بیٹھو، اکونم بیٹھو، پڑھا دلے، نہیں۔ یاد رکھو کبھی بھی دنیا میں بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کے بل بوتے پر اپنے والدین کو نہ پرکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، کیسا بول رہے ہیں دیکھو۔ وہاں بھی دیکھے یحییٰ علیہ السلام ماشاءاللہ اپنے والد حسن سلوک کرنے والے، اور حضرت عیسیٰ بھی اپنے حسن سلوک کرنے والے۔ اور یہ تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین حسن سلوک کرنا یہ نبیوں کی عادت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی کے والد بھی والدہ دونوں کافر، دونوں جہنم میں چلے گئے۔ مگر ایک مرتبہ ایسے ہوا، شاید مکے سے مدینہ جا رہے تھے یا مدینہ سے مکہ، مجھے اشتباہ ہو رہا ہے، جاتے جاتے راستے میں جو ہے کیا ہو گئی، ماں کی خبر پڑ گئی، آمینہ کی خبر پڑ گئی۔ اللہ کے نبی کو جو ہے یاد آ گئی ماں۔ اللہ کے نبی کی والدہ اگر مسلمان ہوتی تو نبی کیا سلوک کرتے تھے؟ کافرہ ہو کر یہ حال ہے۔ گئے رونا شروع کر دیے، جذبات میں آ گئے، کہا اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے، تو مجھے۔ اللہ نے آیت اتاری، اے محمد اپنے کافر ماں باپ کے لیے دعا کر کے، جیسے ابراہیم نے غلطی کی ہے ویسے غلطی مت کرو تم۔ اللہ کے نبی رو رہے کھڑے ہو کر ماں کے احسانات کو یاد کر کے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے مغفرت کی اجازت نہیں ملتی، کم از کم زیارت کی اجازت ملنا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماں کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا رو رہے ہیں، وہ کافر ماں کے احسانات کو یاد کر کے روتے روتے صحابہ بھی روئے، اس کے بعد واپس ہو گئے۔ لہٰذا ماں باپ جو ہوتے ہیں جب تک ہوتے ہیں ہمیں ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جب ماں باپ مر جاتے تو ان کے بارے میں رو کر فائدہ کیا ہے؟ کیسے تھے حضرات صحابہ اکرام؟ دو مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے، تو معراج کو جب گئے تو واپسی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو جنت میں دیکھا۔ ایک کو دیکھا، حارثہ بن نعمان تھا نام ان کا، بلا کے پوچھا حارثہ میں نے تم کو جنت میں آپ نے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے، کیا وجہ تھی؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی والدہ کے تو حسن سلوک کرتا ہوں، میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں اور چوٹی ڈالتا ہوں۔ آج ہے کوئی ماں باپ کی خدمت کرنے والا؟ ماں باپ اگر بستر پہ ہیں ان کی غلاظت کو دھونا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ والدین بچپن میں ماں باپ کی غلاظت کو دور کرتے ہیں۔ بولتے وہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، کبھی کبھی میری ماں بات کرتی، مجھے جو بات کرتی سمجھ میں نہیں آتا، مجھے کیا کرتا میں باہر سے لوگوں کو بلاتا، باہر سے جب لوگوں کو بلاتا ہوں تو ان کو سمجھ میں آتا، بعد میں ماشاءاللہ مجھے سمجھاتے۔ یہ کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 حدیثوں کے حافظ ابو ہریرہ، ایک دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی ماں نے کچھ کہا، ابو ہریرہ کو برداشت نہیں ہوتا رسول اللہ کے خلاف ایک جملہ بھی سننا۔
اس کے بعد کیا کیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اگر بولنے کہ یا رسول اللہ میری ماں آپ کے خلاف کہتی ہے، مجھے وہ جملے برداشت نہیں ہوتے، ایسے ہی کہا۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے رہے۔ ابو ہریرہ نے شاید سوچا ہوگا میں اکیلا جنت میں کیوں چلے جاؤں، میری ماں بھی جنتی بن جائے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے، اور نبی جس کے حق میں دعا کرتے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی نبی نے دعا فرمائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے تو۔ اور بولتے ہیں علماء ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس سے نکل کر گھر کو نہیں گئے، ان کے پہنچنے سے پہلے دعا پہنچ گئی۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ابو ہریرہ کی ماں غسل کر کے باہر آتی ہیں، بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی دیر پہلے روتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کے پاس خوشی سے آ کر بولتے ہیں یا رسول اللہ، خوشی سے رو رہے ہیں ابو ہریرہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کو ہدایت مل گئی ہے۔ اور ابو ہریرہ ماشاءاللہ جب تک ماں زندہ تھی حج کو نہیں گئے، ہمیشہ اپنی ماں سے ماشاءاللہ کیا کرتے تھے؟ حسن سلوک کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہو تو بولتے اے امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب ماں بھی بولتی وعلیکم السلام اے میرے بیٹے، اور بولتی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تو ماں بولتی ہاں بڑے ہو کر تم نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے وہ بھی جو ہے بہت بہتر ہے۔ ماں باپ سے ادب سے کیسے رہنا چاہیے؟ ماں باپ کے آنکھوں سے آنکھوں ملا کر بات نہیں کرنا، ان کے سامنے چٹکیاں نہیں مارنا، اور ان کے سامنے بیٹھ کر فون بھی نہیں اٹھانا۔ آج کل تو ایسا ہے ماں باپ کو ہم نے ایک معمولی چیز سمجھ لیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز یہ بھی آئی کہ قرآن میں رحمان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سجدہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے پل صراط، یہ ذکر آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھی ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کافر بھی پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، ایک مومن بھی گزرے گا، اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی دیکھو اپنی بیویوں کو قرآن فہمی کیسے سکھائے، کیا فرق ہے؟ اللہ کی نبی نے فرمایا کافر جو ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، وہ اٹک اٹک کر گریں گے، مگر مومن ایسے ہی گزر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پل صراط بڑا خطرناک ہے، ایک برٹ سے نیچے پڑے تو انسان اتنا ڈرتا دنیا میں، وہ جہنم پر بنایا ہوا وہ برٹ کیسا رہے گا؟ اس پر سے اگر ہم آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا؟ ان کاموں کو انجام دیجیے۔ پہلی بات، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ یہ کفر، یہ شرک، بدعت و خرافات کرے تو پل صراط پر سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے اگر ہم پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس عمل صالح ہونا چاہیے، خالی ایمان رکھ کر دعویٰ کرے تو نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے رشتہ داری، ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے، رشتہ داری ادا نہیں کرے، رشتوں کو توڑنے والا پل صراط پر سے آسانی سے گزر نہیں پائے گا۔ تو چیز ہے امانت داری، جو لوگ امانت دار ہوتے ہیں وہی کریں گے، اور جو خیانت کرنے والے لوگ گزر نہیں پائیں گے۔ اور دو چیزیں ہیں تقوی، متقی جو لوگ ہوں گے وہی آسانی سے گزر پائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیچے فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، وہاں دیکھو تقوی کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے پل صراط پر آسانی سے گزرنا، اور ایک چیز ہے وہ کیا؟ اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن بھائی کے پیروں کو پل صراط پر ایسے ہی جمع دے گا۔ اور ایک چیز ہے پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا ہو، ہمیں جو ہے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اے اللہ پل صراط پر میرے قدموں کو جمع دے تو، اے اللہ جو کٹ کر مریں گے پریشان ہوں گے ان لوگوں میں سے نہ بنا ہمیں۔ بہرحال اسی پر روکتے ہیں۔ سورہ مریم کے آخری میں اللہ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو لڑکا ثابت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے وہ شرک کا اور کفر کا اثر آسمان پر بھی ہوتا ہے، پہاڑوں پر بھی ہوتا ہے، زمین پر بھی ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت پر ایمان رکھنے اور پل صراط پر ثابت قدم رہنے کے لیے جتنے امور ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام امور کو انجام دینے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خواتین کو مریم کے نقش قدم پر چل کر اپنی اصلاح کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔